اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سرور عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا، میں نے آج رات ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط سے گزرنے لگا، کبھی وہ چلتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی لٹک جاتا ہے، تو اس کا مجھ پر درود پاک پڑا ہوا آیا اور اس امتی کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا اور پکڑے پکڑے اس کو پار کر دیا۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک اللبیب الحبیب المجیب النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ عز و جل کے فضل اس کی توفیق سے آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 660 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ فرمایا، سب سے پہلا وہ شخص انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا، یعنی جوان آدمی ہے اور جوانی میں اللہ عز و جل کی عبادت کرتا ہے، یہ نہیں کہ جب بوڑھا ہو گیا تو پھر وہ کرتا رہا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کردم یہ جوانی کے اندر توبہ کرنی، یہ اللہ کے نبیوں کا شیوا ہے، اور جب بندہ بوڑھا ہو جائے تو پھر وہ اللہ اللہ کرنی، پھر تو وہ گرگس جو ہوتا ہے وہ بھی نیک بڑا بن جاتا ہے جس نے بڑے بڑے حملے کیے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بوڑھا ہو کے پھر جوانی کے اندر توبہ کرنا، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نوجوان جو ہے وہ اپنی جوانی کو اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق گزارے، عبادت میں گزارے، بروز قیامت اللہ عز و جل اسے اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا، تیسرا وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھی ہے تو اسے فکر ہے کہ میں نے ظہر کی جماعت میں شامل ہونا ہے، ظہر کی نماز پڑھ کے گیا ہے تو عصر کی نماز کی اسے فکر ہے کہ میں نے عصر کی نماز میں شامل ہونا ہے، مغرب کی نماز تک اسے مغرب کی نماز کا فکر ہوتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد اسے عشاء کی نماز کا، یعنی اس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا ہے، عبادت کی طرف مشغول رہتا ہے اس کا دل، اس کو بھی اللہ عز و جل اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا، چوتھے وہ شخص جو اللہ عز و جل کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد اللہ عز و جل کی محبت ہی ہے، یعنی وہ بندہ جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، کسی اس کی دوستی ہے تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، یعنی اللہ عز و جل اور اس کے رسول سے دشمنی نہیں رکھتا، دشمنوں سے دوستی نہیں رکھتا، وہ اس کے دوستوں سے دوستی رکھتا ہے، یعنی جو رب العزت کے پیارے ہیں، رب العزت اور اس کے محبوب کی اطاعت گزار ہیں، ان کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ اس کی دوستی کا معیار بھی اللہ عز و جل کی رضا ہے اور اس کی دشمنی کا معیار بھی اللہ عز و جل کی رضا ہے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ عز و جل اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا، پانچویں جو شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے بلایا، یعنی اس نے برائی کی طرف بلایا، کسی باعزت گھرانے کی عورت تھی اور وہ حسین بھی تھی، اس نے اس کو برائی کی دعوت دی، برائی کی طرف بلایا، یعنی اس کو وہ گمراہ کرنے لگی، تو فرمایا لیکن وہ شخص اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کے حسن سے متاثر نہیں ہوا، اس کے جال میں نہیں آیا، اللہ عز و جل ڈر سے اس سے دور رہا، کہنے لگا میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں، اس کا ڈر ہے مجھے، تو فرمایا اس کو بھی اللہ عز و جل بروز قیامت اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا، چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ دانے ہاتھ نے خرچ کیا ہے، یعنی اس طرح کے چھپا کے خرچ کیا
یعنی کہ لوگوں کو بتایا پھر بتاتا پھرتا ہے، وہ میں جی مسجد میں دیا ہے، میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، تو وہ چھپا کے، یعنی یہ چھپانے سے یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی پتہ ہی نہیں لگے، مقصد یہ ہے کہ اس طرح پوشیدہ طور پہ اس نے دیا صدقہ کہ اعلان نہیں کروایا، لوگوں کو نہیں بتایا، ہمسایوں کو نہیں بتایا کہ میں صدقہ کرنے جا رہا ہوں، پوشیدہ طور پہ اس نے صدقہ کیا، تو وہ روز قیامت وہ بھی اللہ عز و جل کے عرش کے سایہ میں ہوگا۔ اور فرمایا ساتھ میں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، یعنی اللہ عز کی جو یاد ہے، محفل کے اندر بیٹھ کے تو بڑی تسبیح کھڑکا لی، بڑی اللہ کی بڑی تسبیحات کر لی، بڑی دعائیں مانگ لی، لیکن جو تنہائی میں جس نے اللہ کی اللہ عز و جل کا ذکر کیا، فرمایا اور ذکر سے اس کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے، رونے لگ گیا، اللہ کی خشیت الہی میں رویا، تو وہ روز قیامت اللہ عز و جل اس کو بھی اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا